اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کامل شکر اور کامل حمد اور کامل ثنا ہے، اور قرآن مجید کی 5 سورتوں میں یہ مفتح و مصدر ہے. ایک تحقیق کے مطابق جو تفسیر مواہب میں مجدد سے اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں ویسے تو انگنت علوم ہیں، ہزاروں لاکھوں، لیکن 4 پر تقسیم ہے تمام علوم. ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا، کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کیے، اللہ ہی نے جن اور انس پیدا کیے، اللہ ہی نے دونوں جہان پیدا کیے، اللہ ہی کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تفسیری زبان میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان، کہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس مسئلے کا آغاز ہوا ہے سورۃ بقرہ سے، اور یہ سورہ مائدہ کے اخیر تک خداوند تعالیٰ کی تخلیقی کارناموں اور قدرتوں کا بیان بہت زیادہ ہے، اور مسئلے بھی ہے لیکن یہ زیادہ ہے. اور شروع الحمد سے. دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ صرف پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا بھی ہے. پالتا بھی وہ ہے، صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے. اے کریمی کے خزانہ غیب، گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مسئلہ کہ اللہ ہی رب اور پالنے والا ہے، یہ سورۃ انعام سے شروع ہوا ہے، اور اس کے شروع میں بھی ہے الحمدللہ. تیسرا مسئلہ کہ ہر چیز میں برکت اور تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے، اشیاء کے اندر برکات، خیر و عافیت و خیر سگالی پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ ایک ہی موسم کے پھل اور سبزیاں دیکھو، ہر ایک کا ذائقہ علیحدہ. ایک باپ کے 2-4 بیٹے اور بیٹیاں دیکھو، ہر ایک کا رنگ ڈنگ عادت مور. الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت ہی برکات خاصیات پیدا کرنے والے ہیں. اس مسئلے کو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلطنت پر تمکین صرف اللہ جل جلالہ ہے. سلطنت مطلقہ پر تمکین صرف رب العزت کو ہے. اور یہ مسئلہ وہ تو انعام سے شروع تو ربوبیت کا بنی اسرائیل کے اخیر میں جا کے پورا ہو گیا، اور یہ مسئلہ سورہ کاف سے شروع ہے، اور وہ بھی الحمد سے ہے، اور اخیر احزاب تک یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد قیامت کا وقوع برحق ہے، پیدا کرنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، تاثیر اور برکتیں دینے والا اللہ. وہ اللہ کامل جزا اور سزا کے لیے ایک دن مقرر کر چکا ہے،
اس کو کہتے ہیں یوم المکافات والمجازات۔ اس کا بیان سورۃ فاطر و سبا سے آخر قرآن تک ہے۔ 4 مسئلے ہوئے۔ خالقیت کا مسئلہ فاتحہ سے مائدہ تک، الحم سے شروع۔ ربوبیت کا مسئلہ انعام سے آخر بنی اسرائیل تک، اور اللہ تعالیٰ کی صفات، تاثیرات اور برکات کا مسئلہ سلطنت مطلقہ پر تمکین صرف اللہ ہے، کاف سے لے کر کے آخر احزاب تک۔ سورہ کاف بھی الحم سے شروع۔ قیامت برحق ہے، عقلی و نقلی دونوں طرح، سورۃ فاطر و سبا سے آخر قرآن تک۔ ہر مضمون کی ابتدا الحم سے۔ اللہ تعالی خالق ہے، الحمدللہ، فاتحہ۔ اللہ تعالی ہی رب ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، انعام۔ اللہ ہی اثر و برکت پیدا کرتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، قیما، کہف۔ اللہ ہی قیامت برپا کر کے جزا و سزا دے گا، فاطر و سبا دونوں الحم سے شروع۔ اب وہ چاروں مسئلے یہاں ہیں فاتحہ میں۔ الحمدللہ خالقیت، رب العالمین صفات ربوبیت، الرحمن الرحیم وہ صفات برکات احسانات، مالک یوم الدین وقوع قیامت۔ گویا الحمدللہ کی تشریح بقرہ سے لے کر اخیر مائدہ تک ہے، اور رب العالمین کی تفسیر انعام سے لے کر اخیر بنی اسرائیل تک ہے، اور الرحمن الرحیم کی تشریح کہف سے لے کر آخر احزاب تک ہے، اور مالک یوم الدین کی تشریح سورہ فاطر و سبا سے آخر قرآن تک۔ ایسی جامع کتاب ہے۔ ان مضامین کو جو آگے چل کر بالتفصیل آنے والے تھے، ایک ایک آیت کے اندر بیان فرمائے، ایک ایک آیت کے جز کے اندر بیان فرمائے۔ الحمدللہ، حمد، حمد کا لفظ بہت بڑا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ادباء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ترجمانی کسی اور زبان میں بہت مشکل ہے، جیسے شریف کا لفظ، کریم کا لفظ بڑے الفاظ، اس طرح حمد کا لفظ، حمد، اس کے بدلے میں ایک اور لفظ نکلا ہے مدح، وہ عام ہے انسانوں میں، مدحت الجدارہ، مدحت الشاعرہ، لیکن حمد، حمدتہ، یہ بہت زیادہ مخصوص لفظ ہے، اور علماء نے اس میں بہت کچھ کہا ہے۔ اس کی صرف ایک سیر کرا دیتے ہیں آپ کو، تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ مفسرین نے اس کو کیسے حل فرمایا ہے۔